نظر بد ایک نیک انسان کی بھی لگ سکتی ہے اور نظر بد آپ کو اپنی بھی لگ سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر حسد کرنے والا شخص نظر بد لگاتا ہے، تو اس چیز کو آپ یاد رکھیں، ہر نظر بد لگانے والا شخص حاسد تو ہوتا ہے لیکن ہر حاسد نظر بد نہیں لگاتا۔ اسی لیے اللہ پاک نے سورہ فلق میں ہر حاسد کے شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا۔ کوئی بھی مسلمان جب حاسد کے شر سے پناہ طلب کرے گا تو اس میں نظر بد لگانے والا شخص خود بخود شامل ہو جائے گا۔ حسد انسان کے اندر تب پائی جاتی ہے جب آپ کی نعمت دوسرے کو پسند نہ آئے اور وہ اس چیز کی حسد کرے کہ وہ نعمت آپ سے چھن جائے اور اس کو مل جائے، جبکہ نظر بد انسان کو تب لگتی ہے جب اگلا حیرت سے آپ کی کسی چیز کو دیکھنا شروع کر دے۔ حسد کسی انسان میں تب لگتی ہے جب کسی کا ہونے والا کام اس کو نظر آئے، جبکہ نظر بد آپ کے کسی موجودہ کام پہ ہی لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنات اور انسان سے نظر بد کی پناہ طلب کرتے تھے، اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو دیکھا جس کے چہرے پہ سیاہ دانے تھے اور اس کو جنات کی نظر بد لگی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچی کو دم کرو، اس کو نظر بد لگی ہے۔ اور عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ آپ کو نظر بد سے متعلق ایک بہت ہی خوبصورت تعویذ دیں گے۔ یہ تعویذ بہت زیادہ طاقتور ہے اور الحمدللہ جتنے لوگوں نے آج تک اس تعویذ کا استعمال کیا ہے ان سے کبھی کوئی شکایت نہیں ملی۔ آپ یہ تعویذ استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کی مکمل طور پہ نظر بد ختم بھی ہوگی اور مزید کسی بھی طرح کی نظر بد آپ پہ اثر نہیں کرے گی۔ عزیز دوستو، اس چیز کو بھی آپ دل و دماغ میں بالکل واضح طور پہ صاف رکھیں کہ شفا صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات دیتی ہے، نہ کہ کوئی عمل دیتا ہے، کیونکہ بعض لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے یا دیکھنے میں آئی ہے کہ جب وہ کوئی عمل کر رہے ہوں یا کوئی چیز گلے میں پہنی ہو تو اس چیز سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں نظر بد سے بچائے گی، یہ ہمیں جنات یا کالے جادو سے بچائے گی۔ تو یاد رکھیں، کوئی بھی عمل، کوئی بھی چیز آپ کو حفاظت نہیں دے سکتی، حفاظت صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات دیتی ہے۔ آپ اپنے دل میں اس چیز کو واضح رکھیں کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ نظر بد سے بچاؤ کا تعویذ لکھنا بہت ہی آسان ہے اور اس کو آپ اپنے گھر میں خود لکھ سکتے ہیں۔ آپ نے ایک سفید رنگ کا کاغذ لینا ہے، اس کے اوپر اردو کا ورڈ ہے ایک با، جس کو ہم لوگ بے بھی کہتے ہیں۔ پہلی لائن میں آپ نے 19 مرتبہ بے لکھنا ہے، دوسری لائن میں آپ نے 19 مرتبہ اردو کا ورڈ ہے سین، آپ نے دوسری لائن میں سین لکھنا ہے 19 مرتبہ، اور تیسری لائن میں آپ نے 19 مرتبہ میم لکھنا ہے، اردو کا لفظ ہے میم۔ پہلی لائن میں 19 مرتبہ بے، دوسری لائن میں 19 مرتبہ سین، تیسری لائن میں 19 مرتبہ میم۔ ان تینوں لائنوں کے درمیان آپ نے اللہ کا بڑا سا لفظ لکھنا ہے، یعنی کہ بے سے میم بسم اور اللہ یعنی کہ بسم اللہ، جو کہ تعویذ آپ سکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ تعویذ بہت زیادہ طاقتور ہے اور اللہ پاک کے حکم سے جس نے اس کا استعمال کیا ہے اس کو فائدہ ضرور پہنچا ہے۔ آپ نے اس تعویذ کو لکھنے کے بعد اپنے منہ میں رکھ لینا ہے اور اس کو جس طرح کسی ٹافی کو آپ چوستے ہیں اس تعویذ کو آپ نے چوسنا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب یہ کاغذ نرم ہو جائے تو آپ نے اس کو منہ سے نکال کے کسی مٹی کے اندر دفنا دینا ہے جس کے اوپر لوگوں کا پاؤں نہ آئے۔ اور اگر آپ اس تعویذ کو اس طرح استعمال نہیں کر سکتے تو آپ ایک پانی کا گلاس لیں، اس کے اندر اس تعویذ کو ڈال کے وہ پانی پی لیں اور اس تعویذ کو مٹی میں دفنا دیں۔ اس تعویذ کو آپ نے انہی دو طرح سے استعمال کرنا ہے، اس تعویذ کو آپ پہن نہیں سکتے۔ آپ جیسے ہی اس پانی کو پئیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کو شفا نصیب ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ اپنے آپ کو خود صحت مند ہوتا ہوا دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نظر بد بھی مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی اور مزید کسی بھی طرح کی نظر بد کا آپ پہ اثر نہیں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمتی کھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو قسمتی کھولے گی میری، کبھی تو میرا